الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ فتنوں کا زمانہ ہے، فتنوں کا دور ہے۔ آپ پہلے سنتے رہے ہیں کہ فلاں ولی اللہ نے اتنے کافروں کو مسلمان کیا۔ آج مسلمان بنانے سے زیادہ ایمان بچانا ضروری ہو گیا ہے۔ ہم آپ کو یہ تو نہیں دعویٰ کرتے کہ ہم نے اتنوں کو مسلمان کیا ہے، بعض کو الحمدللہ مجھے اللہ نے شرف عطا بھی فرمایا ہے، مگر یہ ضرور کہتا ہوں کہ میں نے کئیوں کا ایمان بچانے کا سبب اللہ نے مجھے بنایا ہے۔ فتنوں کا زمانہ ہے۔ میں جس مسلک سے نکل کر سنیوں میں آیا ہوں ان کا نام غیر مقلدین ہے، اہل حدیث بالاصطلاح جدید۔ انہوں نے اپنا نام اہل حدیث رکھا ہوا ہے۔ فیصل آباد میں ہماری ایک بہت بڑی ہستی گزرے ہیں، استاد المناظرین، سند المناظرین، رأس المناظرین، حضرت علامہ محمد سعید احمد اسد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ وہابی اور جھوٹ لازم و ملزوم ہے، اور یہ بات حقیقت ہے۔ میں تو اندر رہ کے آیا ہوں، جتنی داڑیاں لمبی ہیں اس سے بھی لمبے لمبے جھوٹ بولتے ہیں، اور یہ وہ واحد مسلک ہے سامعین و ناظرین جن کے عوام تو جھوٹ بولتے ہی بولتے ہیں، خواص بڑے جھوٹے ہیں، ممبروں پر جھوٹ بولتے ہیں، محرابوں میں جھوٹ بولتے ہیں، اور دعوے قرآن و حدیث کے، دعوے توحید و سنت کے، اور اتنی بڑی کذب بیانیاں کہ شیطان بھی شرما جاتا ہوگا کہ یہ تو مجھ سے بھی 4 درجے آگے نکل گئے ہیں۔ ان کے بہت ساری کذب بیانیاں میں نے جمع کر رکھی ہیں، میرے پاس ایک بڑا طویل ریکارڈ ہے، اور میرا ارادہ بھی ہے کہ قسط وار میں ان کو سامنے لاؤں اور ایسے دلائل سے لاؤں کہ کوئی دنیا غیر مقلدیت کا کوئی غیر مقلد ان کو جھٹلانے کی اور ڈینائی کرنے کی جرت نہ کر سکے گا انشاءاللہ۔ یہ میرا ارادہ ہے، زندگی نے موقع دیا تو تشتزبام کروں گا میں ان کی بہت بڑی بڑی کذب بیانیاں، ان کے بیانوں سے بھی کتابوں سے بھی سر دست ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ میرا شہر گجرانوالہ ہے، تو گجرانوالہ میں ہی رہنے والے ان کے ایک نامور خطیب جناب مولانا مولوی عبداللہ نثار صاحب، میں بڑی تمیز سے بات کر رہا ہوں، جس نے میرا جواب دینا ہو اسی تمیز کے دائرے میں رہے۔ مولوی عبداللہ نثار سے میرا بڑا تعلق رہا ہے، بڑے بڑے سٹیجوں پر ہم جمع ہوئے ہیں۔ قصور شہر میں میرا اور ان کے ایک مولوی صاحب ہیں علامہ زبیر ظہیر صاحب، ان کے علامہ، ویسے تو وہ علامہ ہے نہیں بیچارہ، حافظ زبیر احمد ظہیر لاہور والے۔ میرا ان کا سٹیج پر کوئی اختلاف ہوا، عوام کھڑی ہو گئی، انہوں نے کہا ہم زبیر ظہیر کو بیان نہیں کرنے دیں گے، تو عبداللہ نثار صاحب نے وہاں میری ان سے صلح بھی کرائی۔ یعنی یہ بتانے کا مقصد یہ ہے، وہ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں، میں ان کو اچھی طرح جانتا ہوں، اور ہم ایک ہی شہر میں رہنے والے ہیں۔ مولوی عبداللہ نثار صاحب نے ایک کلپ ریکارڈ کروایا ہے سرگودے کے ماسٹر سبطین نقوی صاحب کے بارے میں، اور بہت ساری ان کو گالیاں دی ہیں، وہ ساری میری ٹیم ایڈ کر دے گی اور آپ وہ سن لیجئے گا۔ پتہ نہیں ہوتی ماں نے جم کے کتے سٹ چھڑیا، اور پرلے درجے دا ذلیل تری آدمی ہے۔ تیری زندگی تے لعنت ہے، تیری زندگی تے لعنت ہے۔ چاچ پھر وہ ٹھگیاں مار مار کے حرامزادگی دی انتہا کر چھڑی ہے، اس بندے تے رب دی کروڑ لعنت ہے، وہ حلال دا نہیں، انہوں کسی غیر نے جم کے باہر سٹ چھڑیا ہے۔ لاکھ دی لعنت بغیرت تیری ذات تے کہ کیا جن کے سینے میں قرآن و حدیث ہو ان کی زبان اتنی گندی ہونی چاہیے، ان کی زبان اتنی غلیظ ہونی چاہیے، جو ایک یہ اپنے ہم منصب، ہم عصر اور ہم مکتب کے بارے میں استعمال فرما رہے ہیں؟ کیا یہ قرآن حدیث پھیلانے والے ہیں؟ کیا یہ طرز تکلم مبلغین کا ہے؟ جو عبداللہ نثار نے ماسٹر سبطین نقوی کے بارے میں گالیاں دی ہیں، مگر ان گالیوں سے مجھے کوئی غرض نہیں، یہ چاہے ان کو اور نکال لے، ان کی مرضی ہے، نکالنی نہیں چاہیے۔ بندہ لار رومال باندھ کے، وہ بھی خلاف سنت باندھا ہوا ہے، یہ جس لحاظ سے ساری زندگی عبداللہ نثار صاحب نے رومال باندھا ہے کان لپیٹ کر، مجھے کسی حدیث سے ثابت کر دے، میں ان کا شکریہ ادا کروں گا سر عام پوری دنیا کے سامنے۔
ایک تو یہ رومالی بدتیوں کی طرح باندھا ہوا ہے، اور دوسرا پھر یہ طرز تکلم۔ مگر یہ ان کا آپسی معاملہ ہے، آپ کہیں گے۔ ایک معاملہ انہوں نے کیا ہے بڑا کمال کا، اسی کلپ کے شروع میں کہتے ہیں اپنی تعریفات کرتے ہوئے، اپنی بڑائی بیان کرتے ہوئے، کہا کہ میں وہ خطیب ہوں جس کے نام پہ فیصل آباد میں نثار کالونی بنائی گئی، اور اس کے اتنے مربع ہیں، وہ رقبہ بھی انہوں نے بیان کیا ہے، آپ سن لیجئے گا۔ اور ساتھ ہی کہا کہ کوئی حلالی جس نے حلال ماں کا دودھ پیا ہو جا کے تحقیق کر لے، زمین بولے گی۔ زمین وال منہ کر کے زمین تین بول کے دسے کہ عبداللہ انصار نے اتنے 5 سال جمعے کا خطبہ دیتا ہے، اور بڑے بڑے کرنل تے جنرل تے میجر حدیث ہوئے نے۔ سامعین و ناظرین، کیا غیر مقلد بتانا پسند کریں گے کہ یہ زمین بولے گی، اس کو شرک کہیں گے یا بدعت کہیں گے؟ عبداللہ نصار صاحب کی یہ اوقات ہے کہ زمین اس کے بارے میں بولے، زمین اس کے حق میں گواہی دے؟ کیا زمین پر تصرف چلتا ہے تمہارا؟ کہتا ہے سیال کوٹ سے پوچھو زمین بولے گی۔ کیسے زمین بولے گی بھائی؟ اس کی ذرا قرآن حدیث سے دلیل دینی ہے، یہ شرک ہے یا بدعت ہے، وضاحت آپ کریں گے۔ کہا کہ جی میرے نام پہ فیصل آباد میں نثار کالونی بنی ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ جو جھوٹ بولے اس کے حرام دہ ہونے سے شک کوئی نہیں۔ تو فیصل آباد میں کوئی ماں نے ایسا بیٹا جنا نہیں جو میری بات کا غلط ثابت کر دے۔ یہ اللہ نے مینوں اپنی طرفوں خاص اعزاز بخشیا کہ پڑھن دے بعد پورے فیصل آباد جہاں نام لیل پور سی، اوتھے کالونی بنی جہاں نام ہی نثار کالونی ہے۔ اج کوئی بھی بڑا چھوٹا، مرد عورت بڑا چھوٹا، کوئی بھی جائے اتنے جا کے کسی جگہ تے ملکی لیول تے پوچھے نثار کالونی، دسن گے کہ عبداللہ نثار دے نام دی طرف منسوب ہے۔ بائی وہ دیکھو، یعنی ایڈی وڈی اٹھے کسی مسجد بنائی 22 مربے وچ، 22 مربے او دا رقبہ ہے اس کالونی دا، نثار کالونی دا، اور اوتھے نثار کالونی بنی۔ اگر کوئی بندہ جدے اندر انسانیت ہے، یا جن نے اپنی ماں دا خالص دودھ پیتا ہے اور ان نے حلال دا دودھ پی کے تے حلال ہی کیتا ہے، وہ جا کے کسی جگہ تے فیصل آباد ارد گرد تو دوروں پوچھے پہ اتنے کوئی نثار کالونی ہے؟ کوئی پاکستان لیول تے آسمان دی چھت تھلے ماں نے پتر ہو جا جڑیا ہے کہ جس خطیب دے نا دی ایک پوری 22 مربیاں وچ کالونی ہوئے، وہ صرف ایک اللہ تعالیٰ نے مینوں اعزاز بخشیا کہ اس کالونی دا نا ہی نثار کالونی ہے۔ عبداللہ نصار صاحب، میں چیلنج کر رہا ہوں آپ کو، اور ابھی بھی میں فیصل آباد میں بیٹھا ہوں، یہ ریکارڈنگ فیصل آباد میں ہو رہی ہے، میں ایک بار نہیں نثار کالونی میں 2 بار جا چکا ہوں۔ پچھلے ہفتے میرا وہاں بیان تھا، میں گیا، اس ہفتے بھی میں جا چکا ہوں، اور وہاں میں نے معتبر آدمی، وہ جو پرانے رہنے والے ہیں، ان کو جمع کر کے پوچھا کہ کیا یہ نثار کالونی عبداللہ نثار کے نام پہ بنی ہے؟ اور وہ سامعین و ناظرین، آپ غور کریں کہ کوئی آدمی اس طرح بھی جھوٹ بول سکتا ہے ان کے سوا، ان قرآن و حدیث کے ٹھیکیداروں کے سوا، سو کولڈ توحید و سنت کے دعوے داروں کے سوا، کہتا ہے کہ وہ حرام زادہ ہے جو جھوٹ بولے، اور آگے بھی گالیاں دی ہیں کہ جو غلط بیانی کرے ایسا ایسا ہے۔ تو کیا اب اپنے نام کے ساتھ حرام زادہ لگواؤ گے؟ میں تمہیں چیلنج کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ 1970 سے پہلے کی کالونی بنی ہوئی ہے، نثار کالونی۔ بندے میرے پاس موجود ہیں، نمبر میرے پاس ان کے موجود ہیں۔ میں پوری دنیا غیر مقلدیت کو چیلنج کر رہا ہوں، فیصل آباد سے لے کر کراچی تک، کہ یہ اس شخص نے جو جھوٹ بولا ہے کہ میرے نام پہ کالونی بنی ہے، اس وقت اس کی اوقات کیا تھی؟ 1970 سے پہلے کیا یہ عالم تھا؟ اس وقت یہ اتنا بڑا خطیب تھا؟ اس وقت تو کہتا ہے نثار کالونی میرے نام سے بنی ہے، تو وہاں اہل حدیثوں کی اس وقت کوئی مسجد ہی ثابت کر دے، جو کہے گا میں قبول کروں گا، جہاں کہے گا اپنی شکست اور تیری فتح کا اعلان کر دوں گا۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ سامعین و ناظرین، ان کو پہچانے، یہ کذابوں اور دجالوں کا ٹولہ ہے جو قرآن و حدیث کے نام پہ عوام کو گمراہ کر رہا ہے۔ تو میں چیلنج کر رہا ہوں عبداللہ نصار صاحب، آپ کو، آئیے میرے ساتھ فیصل آباد میں، آنے جانے کا کرایہ آپ کا میرا، کہیں گے تو گاڑی میں اپنی بھیج دوں گا۔ آپ فیصل آباد میں یہ ثابت کر دیں، نہیں تو آپ دعویٰ کے مطابق اپنا نام حرام زادہ رکھ دیں،
حلال زادہ کہلانے کے آپ حقدار نہیں ہیں۔ اور پھر بار بار یہ شخص اپنی بڑائی بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے اتنے ہزار میں نے اہل حدیث فیصل آباد میں کر دیے، کرنل جنرل میجر۔ اور بڑے بڑے کرنل تے جنرل تے میجر اہل حدیث ہوئے نے۔ یہ کرنل جنرل میجر کوئی تابعین کی جماعت ہے؟ یہ کیا ہے؟ بار بار تیری تقریریں سن کے کرنل جنرل میجر ہی ہوتے ہیں؟ یہ بھی آپ کے جھوٹے ہونے کی علامت ہے۔ پھر کہا جی سیالکوٹ میں میاں نذیر صاحب نے استخارہ کیا تو استخارے میں میرا نام آ گیا۔ کیوں جی سیالکوٹ جو باقی اہل حدیث مولوی مر گئے سن، ختم ہو گئے سن، ایک تو ہی علامہ رہ گیا سی جن دے واسطے انہوں نے استخارہ بھی کرنا پیا، اگو نام بھی تیرا آیا۔ اور پھر آپ نے وہاں جمعہ پڑھایا، وہاں بھی ہزاروں اہل حدیث کر دیے۔ کہتا ہے وہاں جا کے کوئی پوچھے جس نے حلال ماں کا حلال دودھ پیا ہے تو پہلے اپنے گھر کی وضاحت کر دے، تو کیڑا پیتا ہے؟ فیصل آباد کے نام پہ جھوٹ بولا اور وہاں پہ جھوٹ بول رہا ہے کہ ہزاروں اہل حدیث ہو گیا۔ کیڑے ہزاروں نے؟ کیوں اتنے جھوٹ بولتے ہو تم؟ اور پھر کہا کہ سیالکوٹ کی زمین بولے گی۔ چل میرے نال میں پوچھنا کیڑی زمین بولے گی؟ اتنے بڑے قذاب اور اتنا تکبر ہے اس شخص میں، اتنی رعونت ہے اور اس کا لب و لہجہ اتنا تحکمانہ ہے کہ میں اور میرے ساتھی سن کے ہم ہنس رہے تھے کہ کوئی بات اس طرح بھی کرتا ہے، اور مجھے اس کی باتیں سن کے شرم آ رہی تھی۔ اس شخص کو بولتے ہوئے کوئی شرم نہیں آئی۔ غیر مقلدو توبہ کرو ان مولویوں سے، یہ ہیں قرآن حدیث پھیلانے والے۔ ان کی زبانیں دیکھیں اور ان کی کذب بیانیاں دیکھیں تو سامعین و ناظرین، سیالکوٹ میں ہزاروں بندے اس کی تقریر سن کے اہل حدیث ہوئے۔ ہاں کچھ ہوئے ہوں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ میں عمرے پر گیا سنی ہونے کے بعد، تو وہاں حجر اسود کے پاس بوسہ دیتے ہوئے مجھے ایک میاں بی بی نوجوان ملے اور انہوں نے مجھے کہا کہ ہم دبئی میں رہتے ہیں اور آپ کی تقریر سن کے ہم اہل حدیث ہوئے۔ ایسا تو ہوتا رہتا ہے، پر ہزاروں ہو گئے، اور پھر جنرل کرنل میجر سے نیچے آپ کو بندہ کوئی نہیں ملتا۔ یہ تو ہو گئی عبداللہ نصار کی کذب بیانیاں۔ اب وہ موصوف جو سرگودے کے مقام حیات میں رہنے والے ماسٹر سو کالڈ سید سبطین نقوی صاحب، میرے بڑے گہرے دوست ہیں، ہم سفر و حضر میں کٹھے دوست تھے، سفر و حضر میں کٹھے رہے، ان کے ہاں بھی میں کافی دن رہتا رہا ہوں، ان کے پاس بھی، ان کی رہائش گاہ میں۔ وہ اچھی طرح مجھے جانتے ہیں، میں اچھی طرح اس کو جانتا ہوں۔ ذاتیات پہ تو ان کی اتنی گندا مواد ہے میرے پاس، پر میں وہ دیانت کے خلاف سمجھتا ہوں، ذاتیات پہ تو نہیں برسوں گا۔ ماسٹر سبطین نقوی ایک واحد کذاب خطیب ہے ان کا، جو سٹیج پر اتنے جھوٹ بولتا ہے کہ شاید شیعہ کے ذاکروں نے بھی اتنے جھوٹ نہیں بولے ہوں گے جتنے ماسٹر سبطین نقوی صاحب بولتے ہیں۔ مثال کے طور پہ عبداللہ نصار صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں پہلے شیعہ تھا پھر اہل حدیث ہوا، اور اس کے والد نے کہا کہ میں تو پہلے سے ہی اہل حدیث تھا۔ وہ دے بعد تیرے کو پارٹی گئی تیرے باپ کو، انہاں کیا بھی تیرا پیو کہندا، تیرا لڑکا کہندا بھی میں شیعہ تو اہل حدیث ہویا، انہیں اگو کیا ہوئے ہی تے لانت بانے شیعہ دے، پیو نہیں ماندا بھی میں شیعہ، تو آنا شیعہ۔ او مینوں یہ تو دس پہ پیو کیڑا حاصل ہویا؟ جیڑا اصل تیرا باپ ہے او تے آندا میں شیعہ نہیں، تو کہنا میں شیعہ، تو کم از کم دو اس نہ بہتر ہے مطلب کچھ کھا کے مر جا۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے عبداللہ نصار صاحب کی، اس نے شروع میں یہ جھوٹ اتنا پھیلایا اور ساتھ نقوی لگا دیا تاکہ پتہ چلے کہ نقوی تو اکثر تشیع ہوتے ہیں اور میری گڈی چڑھ جائے، اور پھر اتنے اس کی کوئی تقریر لے لے۔ اب تو خیر بڑا عرصہ ہو گیا میں نے اس کو سنا ہی نہیں۔ پہلے تو جنے بادشاہ ایک بندے نے میں نے سوال کیا، وہ سوال کرنے والا کون تھا آج تک کسی کو ملا؟ مجھے فون آیا، یہ بھی سارا جھوٹ، اپنے مناظرے جھوٹے بیان کرتا ہے۔ میں نے یہ سوال کیا، یہ جواب دیا، اگلے نے یہ سوال کیا، میں نے یہ جواب دیا۔ اور لالا موسیٰ میں جب میں نے غیر مقلدوں کو سنی ہونے کے بعد چیلنج کیا، ایک گاؤں میں، وہ گاؤں اب بھی موجود ہے، لوگ بھی زندہ ہیں، حضرات یہ بھی پہنچا، نواز موچی جو چیمہ کہلاتا ہے وہ بھی پہنچا، اور وہ عمر صدیق ان کا جو مغل ہے وہ بیچارہ گجرا والے کا، وہ بھی پہنچا۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، اگر جھوٹ ہو تو یہ بھی اسی طرح قسم بیان کرے۔ یہ تینوں وہاں
غسل کے اور وضو کے مسائل بیان کر کے بھاگ گئے، میرے سامنے نہیں آئے۔ میں اسی گاؤں میں تھا اور یہ باہر نہیں نکلے، ہم نے اپنی فتح کا جلوس بھی نکالا اور مسجد میں بیان بھی کیا۔ جب یہ بیان کر رہا تھا وضو اس طرح کرنا چاہیے، نماز اس طرح، تو میں نے سپیکر کھول کے کیا، میں کہتے وضو تے غسل دے مسائل دسن آئے ہیں، باہر نکل مناظرہ کر۔ پر یہ تینوں باہر نہیں نکلے اور مناظرہ کرنے کی جرت نہیں ہوئی، یہ بھاگ گئے۔ یہ تو ان کی اوقات ہے۔ اب بھی میرے چیلنج کو تقریباً 12 سال گزر گئے، مجھے سنی ہوئے کو میں نے چیلنج دیا ہے، اگر کوئی مسل کی غیرت ہے، اگر کوئی جرت ہے، تو جس شہر میں چاہو، سبطین نقوی، سرگودے کا ماسٹر سبطین نقوی اور وہ نواز موچی جو چیمہ کہلاتا ہے، میرے ساتھ مناظرہ کرے عبارات اکابر کے عنوان پر۔ اگر میں ان کو شکست فاش سے دوچار نہ کروں تو جو چاہے سزا بھگتنے کو تیار ہوں، جو کہیں گے جرمانہ وہ ادا کرنے کو تیار ہوں، پر نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں اور ہم بھی تو وہیں سے آئے ہوئے ہیں۔ ہمیں ان کی اوقات کا پتہ ہے کہ سوتے کہاں ہیں، روتے کہاں ہیں، ہنستے کہاں ہیں، پستے کہاں ہیں۔ بہرحال یہ میں نے اس کی کذب بیانیاں اور ماسٹر سبطین نقوی کی حقیقت بیان کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان شریروں کے شر سے امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے، ہمارے وطن عزیز کی بھی حفاظت فرمائے ان جیسے کذابوں کے شر سے۔ اور عوام اہل حدیث، عوام غیر مقلدین سے کہوں گا، ان کے پیچھے لگ کے امام اعظم ابو حنیفہ کو چھوڑ دیا، ان کذابوں کے پیچھے لگ کے آپ فقہ حنفی سے بیزار ہیں، توبہ کریں، واپس لوٹے جیسے میں پلٹ آیا۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔